اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، آج ربیع الاول کی 11 تاریخ پیر کا دن ہے، اور کہتے ہیں کہ آج جو بندہ یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، اللہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے۔ ناظرین کرام، آج ماہ ربیع الاول کی 11 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمت و برکتوں سے مالا مال کر دے گا۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح بہت خاص ہے۔ اگر کوئی بندہ ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کا مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں اور پورے سال کا رزق و دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے، کیونکہ یہ مہینہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ باکس میں پیار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم دل کھول کر ضرور لکھ دیجئے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے، یہ پورے سال کے رزق کو جمع کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں یہ ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کے نصیب کو چمکا لیتا ہے، پورے سال کا رزق اور دولت اس کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود پاک پڑھا کریں۔ جتنا زیادہ آپ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے، اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ صدقہ اللہ پاک کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے۔ صدقہ کرنے سے برائیاں دور ہو جاتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مہینے میں خوب صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے میں صدقہ و خیرات کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کا اہتمام بھی کریں۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی سے مشکلات اور پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، اور نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ ربیع الاول کی 11 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ ناظرین، اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج ماہ ربیع الاول کی 11 تاریخ پیر کا دن بڑی برکت والا دن ہے، بڑی عظمتوں والا دن ہے، یہ بڑی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے مت جانے دینا۔ اگر آج آپ نے اس دن کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر آج یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا۔ بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج کے دن چند منٹ نکال کر ربیع الاول کی 11 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ نہ پڑھ سکے۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آپ جو بھی وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے پڑھیں، کوئی حرج نہیں۔ صدقہ بھی کریں، اور بھی آپ لوگ نیک اعمال جو کرنا چاہیں وہ آپ ضرور کریں، لیکن چند منٹ کا یہ وظیفہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ہی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ آج کا دن بڑی برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو، آج نصیب اور تقدیر لکھوانے کا دن ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو یقین کرو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہوگا، اور اگر چند منٹ نکال کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا تو آپ کے راستے کی تمام رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، اور سارا رزق اور مال و دولت آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ آپ دنیا کے جس ملک، جس کونے میں ہیں، ربیع الاول کی 11 تاریخ کو آپ اس وظیفے کو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، یا ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، یا عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی قید ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی پابندی ہے۔ آپ نے اس عمل کو کیسے پڑھنا ہے اور یہ عمل ہے کیا، آپ کو اس ویڈیو میں مکمل بتایا جائے گا۔
آج 11 ربیع الاول پیر کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ فضیلت والا درود ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب درودوں میں درود ابراہیمی کو زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ ایک بار حصول برکت کے لیے درود پاک میرے ساتھ پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیوں اور بہنوں، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے جائز مقصد، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ آج آپ میں سے جو کوئی جو کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے آج مانگ لے۔ آج کا دن بڑا ہی بابرکت دن ہے۔ آج نصیب کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج بے روزگاری کے لیے پڑھ لو تو اچھا روزگار مل جائے گا۔ بے اولاد ہو تو اولاد کے لیے پڑھ لو۔ تنگ دست ہو روزگار کاروبار کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپانے والی محبت چاہتے ہو، تڑپانے والی محبت کے لیے پڑھ لو۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو۔ ہر معاملے میں آسانی کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہو۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا ہے۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ ناظرین، اللہ کے یہ 2 نام بہت خاص ہیں۔ جو بندہ بھی ان 2 ناموں کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے، اور یہ 2 نام یا رحمان یا رحیم ہیں۔ اگر آپ لوگ یہ ویڈیو ابھی تک دیکھ رہے ہیں تو کمنٹ باکس میں یا رحمان یا رحیم لکھ دیجئے، کیونکہ جب کوئی بندہ اللہ کو ان 2 صفاتی ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ کی رحمت جلال میں آ جاتی ہے، اور پھر بندہ اللہ سے جو کچھ مانگتا ہے اللہ اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ یا رحمانو کا مطلب ہے اے رحم فرمانے والے، اور یا رحیمو کا مطلب ہے ہم پر رحم کرنے والے۔ جو بندہ بھی اللہ پاک کو ان 2 صفتوں سے پکارتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے بہترین مدد کا بندوبست فرما دیتے ہیں، اس کے معاملات میں بہترین طور پر آسانی اور سلامتی فرماتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا رحمانو یا رحیمو کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 1 بار ہوگا۔ اس طرح آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر یا رحمانو یا رحیمو صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے کہ یا رحمانو یا رحیمو اللہ کریم کی وہ 2 صفتیں ہیں جنہیں صرف 41 بار پڑھ کر اگر کسی بندے کے اوپر رحمت ہو جائے تو پھر اس کو شفا بھی ملتی ہے، دولت بھی ملتی ہے، اس کے راستے سے رکاوٹیں بھی ہٹ جاتی ہیں اور اللہ پاک اسے بہترین سے نوازتا ہے۔ جب آپ یا رحمانو یا رحیمو کو 41 بار پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ ناظرین کرام، اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ بھی بہت خاص عمل ہے، جسے 1 بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا اور تمام بڑی سے بڑی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ تسبیح نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گی، آپ کی آخرت اور آپ کی دنیا آسان ہو جائے گی۔ ناظرین، آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی قدر و قیمت کون نہیں جانتا؟ اگر کوئی نہیں جانتا تو صرف اتنا کہوں گا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، ترازو کے ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں بے شمار تسبیحات، اعمال اور بڑے بڑے وظائف، بڑی بڑی تعلیمات کو رکھ دیا جائے۔
تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح فضل میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، قبولیت میں بھی بھاری ہوگی اور عظمت میں بھی بھاری ہوگی۔ بھائیوں اور بہنوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح رب کو راضی کرنے کا، رب کو منانے کا، رب سے اپنی ہر بات کو منوانے کا راز ہے۔ آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ ناظرین، آپ ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 100 بار پڑھیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھنے سے رزق کے 300 دروازے کھلتے ہیں، نصیب کھل جاتا ہے، فرشتے زمین پر آ کر حاجات پوری کرنے لگ جاتے ہیں اور گھروں کے حالات یکسر بدل جاتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے والے کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ 100 کا مطلب یاد رکھیے، 100 ہی نہیں۔ ناظرین، اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کا بہت ہی خاص نام ہے۔ جو بندہ بھی اس نام سے اللہ پاک کو پکارتا ہے، اللہ رزق اور دولت کے ڈھیر لگا دیتا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے والے کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے۔ وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں۔ وہ جو بھی کام کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے آسانی کر دیتا ہے۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، دھیان کیجیے گا۔ ناظرین، آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر آپ خود اس کی روحانیت اور نورانیت کو اپنے سینے میں محسوس کریں گے۔ اور ناظرین، جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد پھر سے درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ میں نے آپ کو وظیفے کا مکمل طریقہ اچھی طرح بتا دیا ہے کہ آپ نے کتنی بار اور کیسے پڑھنا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے اللہ کے حضور خصوصی دعا مانگنی ہے اور اپنی ساری حاجات، ساری پریشانیاں، سارے مسائل اللہ کے سپرد کر دینے ہیں اور رو رو کر، گڑ گڑا کر، سچے دل سے اور پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔